अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सूबाई दारुल के अहम जेल से सैकड़ों कैदी, खतरनाक कैदी फरार हो गए और 2 दिन सूबाई हुकूमत, वुजरा, जेल इंतजामिया बेखबर रही और सिर्फ 2 दिन के टाइम फ्रेम के बाद उन्होंने ये जहमत की कि मीडिया को इतला दी कि खतरनाक कैदी भाग गए और हम उनको तलाश कर रहे हैं। ऐसी तारीखी मिसालें दुनिया भर में आपको कहीं नहीं मिलेंगी और ये मिसालें, ये सरगर्मी, ये सूबाई वज़रा की हुकूमत की एक्टिविज्म आपको सिर्फ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास मिलेगी। और मैं समझता हूं कि पंजाब के लोग आवाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे रहे, वो एक दिन पछताएंगे कि ऐसी सरगर्म हुकूमत, जमात आपको कहां मिलेगी कि सिर्फ 2 दिन के वक्फे के बाद सूबाई वज़रा ने, आईजी जेल ने, आईजी पुलिस ने मीडिया को यह इतला दी कि सिंध के दारुल हुकूमत कराची के मलीर जेल से तकरीबन 216 खतरनाक कैदी फरार हो गए। और उनका फरार होना, मैं समझता हूं कि अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये एक मजेदार कहानी लगेगी। कहा जाता है कि पीर की रात सिंध के दारुल हुकूमत कराची के सिर्फ मलीर के इलाके में जिलजिला आया और मलीर जेल में, जहां तकरीबन 6000 के करीब कैदी हैं, उनमें से कुछ कैदियों को बाहर निकाला गया और उस दौरान भगदड़ हुई और ये कैदी जो खतरनाक जराइम में मुलविस हैं, उसमें मंशियात स्मगलिंग है, उसमें डाकाजनी है, उसमें दहशतगर्दी है और उसमें ये कहा जा रहा है कि अफवानी भी शामिल हैं। अब वो जेल से फरार हो गए। पहले बताया गया कि जेल की दीवारें टूटी, कैदी फरार हो गए, लेकिन उसके बाद वजीर दाखिला सूबाई जिया लंजार का मौकफ आया कि नहीं, ये गलत बात है, कैदी कोई दीवार तोड़ के नहीं भागे, कैदी मेन गेट से, वहां जो सिक्योरिटी अमला था, उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर फरार हुए। और ये फरारत हुई है पीर की रात और वज़रा ने ये बात तस्लीम की है आज मंगल की सुबह को, जब ये खबर मीडिया में लीक हुई। खतरनाक कैदियों के फरार होने के हवाले से पहले जो मौकूफ जेल सुप्रीडेंट का सामने आया और वो इस तरह बात कर रहा था जैसे उसके कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। 216 खतरनाक कैदी सूबाई दारुल हुकूमत के जेल से फरार होते हैं और जेल सुप्रीडेंट आराम से बताते हैं कि पकड़ लेंगे, कुछ को पकड़ लिया, हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी और छापे मारे जा रहे हैं। उसके बाद होम मिनिस्टर जिया लंजार मीडिया पर आते हैं और तस्लीम करते हैं कि हालिया दिनों की ये अनोखी वारदात हुई है कि एक सूबाई दारुल हुकूमत के जेल से कैदी फरार हो गए, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो इंतजामिया इस हवाले से कोताही में मुलविस है या नेग्लिजेंस में मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसके बाद आईजी पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन मंजर पे आते हैं और तस्लीम करते हैं कि कैदियों ने फरार होते हुए जेल की जो सिक्योरिटी थी
ان کے 4 اہلکاروں کو زخمی کیا اور اس طرح وہ آرام سے فرار ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں صرف یہ انوکھا واقعہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی دارالحکومت کے جیل سے خطرناک قیدی فرار ہو گئے اور 2 دن کے بعد وزراء اور انتظامیہ کی آنکھ کھلی۔ اس میں ابھی بھی وزیر جیل حاجی علی حسن کا موقف غائب ہے، وہ منظر پر ابھی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ اس نے جیل کا دورہ تو کیا لیکن میڈیا میں اس کا موقف کوئی سامنے نہیں آیا، اور آئی جی جیلز کا موقف بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میرے نظر سے نہیں گزرا۔ سندھ میں اس طرح کے عجیب و غریب واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کراچی ملیر جیل، جہاں خطرناک قیدیوں کو سزا کے بعد رکھا جاتا ہے، وہ ان کے لیے سزا نہیں ہوتی، وہاں ان کو آرام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جتنا خطرناک قیدی ہے اس کے لیے اتنی اچھی اور بڑی سہولیات ہیں، اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں کچھ خطرناک قیدیوں کو 5 اسٹار ہوٹلز کی سہولیات موجود ہیں، جس میں آرام دہ کمرے، ایئر کنڈیشن اور خدمتگار، کھانا پینا، سارا سب کچھ۔ تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے سندھ کے خیرپور اور نوشہروں کے بارڈر پر ایک واقعہ ہوا، وہ بھی اسی طرح عجیب و غریب ہے کہ لاڑکانہ کا ایک جج 2 پولیس موبائل کی سیکیورٹی میں سکھر سے لاڑکانہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے، وہاں اس کے کانوائے پر فائرنگ ہوئی۔ جو سیکیورٹی کی پہلی گاڑی تھی وہ بھی محفوظ رہی، جج کی گاڑی کو بھی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کہا گیا۔ جو آخری گاڑی تھی سیکیورٹی کی، جہاں کمانڈو پولیس سوار تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا اور ایک نوجوان شہید ہو گیا اور کچھ اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے بعد بیان آیا وزیر داخلہ سندھ کا کہ ڈاکوؤں نے کانوائے کو لوٹنے کی کوشش کی اور میں پولیس کا جانی نقصان ہوا۔ اس علاقے کی جغرافی کو جاننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں سالوں سے اس طرح کا یا ڈاکہ زنی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے جج کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی، جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو سکتی تھی، یا جو کانوائے کی پہلی گاڑی تھی اس کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، اور صرف آخری گاڑی کو پولیس کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح کے ڈرامے جس صوبے میں ہوں وہاں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے موروں میں جو کچھ پولیس کے ہاتھوں ہوا اس کے حوالے سے خبریں اب منظر پہ آ رہی ہیں کہ فائرنگ کسی نے کی، اور 2 نوجوان ہاری جو فائرنگ میں مارے گئے، قتل کیے گئے، اور وہ کس طرح قتل کیے گئے۔ اس کے بعد سندھ حکومت، ہوم منسٹر اور آئی جی پولیس کے جو موقف یا بیانات سامنے آئے، وہ بھی کسی سے ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ سندھ میں امن کا اندازہ، خاص کر کے جنوبی سندھ میں امن کا اندازہ نہ صرف اس واقعے سے کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ پچھلی رات ہوا ہے لاڑکانہ، جو بھٹوز کا حلقہ ہے، شہر ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا علاقہ ہے، حلقہ ہے۔ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے عابد بھٹو کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، اس کی ماں شہید ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ماں شہید ہو جائے بیٹے کے سامنے، اور وہ بھی فائرنگ میں، نہ لینا نہ دینا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے عابد بھٹو کی بھابھی اور بھتیجے اس فائرنگ میں زخمی ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان جاری کر کے اپنے جیالے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، صرف ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد آپ سندھ کی صورتحال کے حوالے سے، وہاں امن امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور ملیر جیل ٹوٹنے کے حوالے سے، یا خطرناک قیدیوں کی فرار ہونے کے حوالے سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے عوام کے لیے ایک تجویز ہے کہ سندھ حکومت کی اس ایفیشنسی کو اور صرف 2 دن کے وقت میں جاگنے کے حوالے سے ان کی سرگرمیوں کو نظر میں رکھیں۔ آپ ان کے نمائندوں کو، امیدواروں کو ووٹ نہیں دے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آپ پچھتائیں گے، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اور یہ پیغام پیپلز پارٹی والے بھی دے رہے ہیں کہ وہاں لوگ تو ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن امپائر اور باقی کچھ کردار پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا، اپنی رائے دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔